نور سے نکال کے پھر اندھیروں میں لے آیا۔ روزانہ گفتگو اس معیار پہ ہو رہی ہے، اور آج گفتگو کو ہم تاریخی اعتبار سے لے کے جائیں گے کہ اللہ تو اندھیروں سے نکالتا ہے، پھر دوبارہ نور میں آئے ہوئے لوگوں کو اندھیروں میں کون لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں خدا ولی ہے، اور خدا نے، میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت سے یہ ثابت کیا تھا، صرف اللہ ہی اندھیروں سے نہیں نکالتا، اس کا رسول بھی نکالتا۔ جب رسول نکالتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، وہ جو اپنے رسول کو دیتا ہے۔ کسی کو ولی ماننا اللہ کے اختیارات کو کم نہیں کرنا، اللہ کے ولی کو ماننا اصل میں اللہ ہی کو ماننا۔ اگر آپ کسی کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے اختیارات کا نام ولایت ہے۔ آج کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بندہ مجھے ذمہ داری کے ساتھ یہ بتائے کہ روح کون قبض کرتا ہے؟ وہ کہے گا اسرائیل۔ تو قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ میں موت دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں موت دیتا اللہ ہے، سبب اسرائیل ہے۔ وہی کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل۔ تو یہ تو اللہ کا حکم نہیں جی، بالکل اللہ کا حکم ہے، سبب جبرائیل ہے۔ رزق کون بانٹتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی رازق اللہ ہے، سبب میکائیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ جتنے بھی ملائکہ ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی رزق بانٹتا ہے، کوئی موت دیتا ہے، کوئی قیامت کا اعلان کرے گا۔ اس کا مطلب ہے چلے میں اور زیادہ جو مجھ پہ کو بیدار دیکھوں گا کون بندہ بیدار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جنہیں اختیارات دیتا ہے۔ اب جناب حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ علیہ السلام۔ اس کا مطلب آپ اب اتنا مجھے جواب دیں، اللہ جنہیں اختیار دیتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ علیہ السلام۔ پہلی بات یہ، اللہ جنہیں اختیار دیتا ہے وہ رضی اللہ نہیں۔ علیہ السلام ہوتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ کہیں نے لکھا کہ خدا نے قرآن میں کہا تھا نحن نحیی الموتى، ہم موت دیتے ہیں۔ دعویٰ خود کیا، بھیج اسرائیل کو دیا۔ قرآن میری کتاب ہے، دعویٰ خود کیا، بھیج ابراہیل کو دیا۔ رازق میں ہوں، بھیج میکائیل کو دیا۔ میرے مالک یا تو خود آ، یہ میرے ہی مختار ہیں، یہ ان کو میں نے ہی اختیار دیا ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں۔ میکائیل کے پاس کس کا اختیار ہے؟ اسرائیل کے پاس کس کا اختیار ہے؟ اسرافیل کے پاس کس کا اختیار ہے؟ اور ان تمام ملائکہ کے اوپر جو سردار ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، سردار الملائکہ۔ کسی مذہب کے مولوی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی لڑائی نہیں، کوئی اس پہ جھگڑا نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، ہم تو کسی اور فرشتے کو سردار مانتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ سارے مانتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ اس مولوی کو سر پہ قرآن رکھ کے بتائے، یہ اللہ نے جب جبرائیل کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا تو کیا خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اکٹھے ہو کے اپنا سردار بنا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیا جائے کہ جب موسم جہاں آواز پہلے تھی وہی کر دینا، جب خدا نے فرشتوں کا سردار جبرائیل کو بنایا تو کیسے بنایا تھا؟ فرشتوں نے ووٹنگ کی تھی، آپ نے سے کسی ایک کو چنا تھا، اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا تھا جب آپ نے اپنا ہی سردار بنانا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آؤ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، کسی ایک کو چن لیتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ میں لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں موضوع کو لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو علیہ السلاموں کا سردار بنایا۔ بات جھگڑے کی تو ہے ہی نہیں، یہ شیعہ سنی کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ بات تو ہر باضمیر بندے سے ہے کہ جب علیہ السلام اپنا
सलाम अपना सरदार नहीं बना सकते। सरदार जब भी बनाता है अल्लाह बनाता है। अब खुदा ने इन तमाम मलाइका को जो इख्तियार दिया, वो इख्तियार किसका दिया हुआ है? अल्लाह का। हर फरिश्ता, और ये जो नाम मैंने लिए हैं ये वो फरिश्तों, ये नहीं कहना कि फरिश्ते हैं सिर्फ इतने, क्योंकि बस यही 4-5 जो फरिश्तों के नाम आते हैं, अनगिनत फरिश्ते। किसी के हाथ में सूरज की जंजीर है, कोई हवाएं चला रहा है, कोई पत्ती को खोल रहा है, कोई कोंबल को निकाल रहा है, कोई सिट्टे को फाड़ रहा है। खुदा ने हर चीज पे एक मल्क मुकर्रर किया हुआ, एक फरिश्ता मुकर्रर। कितने हैं? अनगिनत। इतने के तादाद में आ ही नहीं सकते। बस खुदा ने जब लातादाद कहा तो इसका मतलब है ये लातादाद है, ये गिने नहीं जा सकते। इन तमाम के ऊपर जो सरदार है वो कौन है? जिब्राइल। और ये जो नीचे काम कर रहे हैं अनगिनत, ये एक एक ड्यूटी दे रहे हैं। कोई सूरज, कोई चांद, कोई हवा, कोई रिस्क, कोई मौत, कोई सूर फूकेगा, कोई क़यामत का ऐलान करेगा, कोई दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, कोई कब्र के सरहाने आए हैं। इसका मतलब ये जितने अल्लाह के अमूर सर अंजाम दे रहे हैं, इनके ऊपर जो सरदार बनाया है वो जिब्राइल को बनाया है। अल्लाह जाने दुनिया कहाँ बैठ के अहले बैत को समझ रही है। अल्लाह के सारे काम करने वाले फरिश्तों का सरदार, जिनके दरवाजे पे आके रेतियां मांगे। इजराइल के पास इख्तियार ये सबने मान लिया, मीकाईल के पास इख्तियार मान लिया, और जो इनके ऊपर सरदार है वो जिनका नौकर है, आप बता उनके पास क्या इख्तियार है? आप मुझे बोल के बताया, पढ़े लिखे माशरे में रहने वाले लोग हैं, क्या मालिक और नौकर का इख्तियार एक ही होता है? इसका मतलब है कि मालिक का इख्तियार नौकर के इख्तियार से ज्यादा है। अब नौकर तो मौत देता है, नौकर मौत दे रहा है, नौकर रिस्क बांध रहा है। जो इख्तियारात तुम आले मोहम्मद में तलाश कर रहे हो वो इनके नहीं, वो इनके नौकरों के। इन्होंने इन फरिश्तों को, इन नौकरों को उन इख्तियारात पे मुअय्यन किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ। इसका मतलब है ये जितने इख्तियारात हैं ये अल्लाह ने दिए। अगर अल्लाह फरिश्ते को इख्तियार दे तो कोई लड़ाई नहीं। कभी आज तक मेरा ख्याल है कि 18-20 साल की नौकरी हो गई है मिंबर पे, कभी आज तक मिंबर पे चिट्ठी नहीं आई कि आप साबित करें कि इजराइल कैसे रूह कब्ज करता है। आप बताएं कि मीकाईल क्यों रिस्क बांधता है? कभी किसी ने फरिश्ते के इख्तियार में बहस नहीं की। बहस जब भी होती है अली के इख्तियार में। मैं जुमला कहूं लंदन में, इसका मतलब है कि दुनिया को इख्तियारात की तकसीम से बोझ नहीं है, अली से बोझ है। धीमे चलेंगे लेकिन बात सब तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि मलाइका के पास इख्तियार कोई नहीं। लेकिन जब हम यही कहें कि अली रिस्क देते हैं, अली मौत देते हैं, अली मुर्दे को जिंदा करते हैं, शिर्क कर दिया आपने तो अमीरुल मोमिनीन की ये अली के इख्तियार, ये अली कैसे कर सकता है? अच्छा, मैं अक्सर दिल में मेरी हसरत है कि जो बंदा अली के इख्तियार नहीं मानता उसे बंदा सामने बिठा के शैतान के इख्तियार सुना। अब बंदा किसी बंदे से पूछेगा तो उसे गलती हुई, तुझसे गुनाह हुआ, तूने अपनी मर्जी से किया, वो नहीं जी शैतान ने गुमराह कर दिया। अच्छा, उस टाइम शैतान लंदन में था, उसी टाइम
پاکستان میں بھی ایک بندہ غلطی کر رہا تھا، ہندوستان میں بھی کر رہا تھا، افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہو رہی تھی. تو یہ ہر جگہ پہ کون کر رہا تھا؟ شیطان. اچھا ایک اکیلا ہر جگہ پہ ہوتا ہے؟ اچھا شیطان ایک ہے؟ جی جی ایک ہے. ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے؟ جی جی ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ شیطان ہر جگہ پہ کیسے؟ جی اسے اللہ نے طاقت دی ہے. ڈوب کے مر جا. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے. ماننے پہ آئے تو ابلیس کے اختیار مان، نہ ماننے پہ آئے تو امیر المومنین کے اختیار. اب آئیے آج کی گفتگو بہت اچھے مرحلے میں داخل ہونے لگی ہے کہ آخر دنیا علی کو مان کیوں نہیں رہی. علی کو مان کیوں نہیں رہے؟ جو بندہ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے پھر اس پہ دنیا کا ہر الزام یقین کیجیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ 2019 20 21 کو ہونا شروع ہوا، شروع سے جس نے بھی علی پڑھا زمانہ اسی کا دشمن ہے. فضائل نہیں پڑھے جی مشرک ہو گئے، جی نصیری ہو گئے. محمد پہ ممبر کی عزت اور تقدس کی قسم کھا کے گئے کہ جو بندہ علی کو اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی توہین بعد میں کرتا ہے، علی کی پہلے کر رہا. نہیں جملہ آپ نے ویسے نہیں سنا جیسے آپ کو سننا چاہیے تھا. جس نے علی کو اللہ کہا اس کا مطلب اس نے سمجھ لیا کہ میں نے علی کو پہچان لیا ہے. دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی اونچائی ہے ہی نہیں. اس نے علی کو اللہ کہہ کے اس نے اپنی حد بتا دی کہ میں نے علی کو پہچان لیا ہے. اگر تو نے علی کو پہچان لیا ہے تو میں کلمہ تیرا نہیں پڑھتا، میں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں. نبی کہہ رہی ہے علی معرف الا اللہ وعلا، اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان. اب علی سے دشمنی کیوں ہے؟ علی سے بغض کیوں؟ آج گفتگو یہاں اور اس سے آگے پھر چلے گی دشمنی علی کی وجہ، علی کی خاموشی اور پھر سارے سلسلے آخر علی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی جتنے بندے جو مہذب ترین لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے یار یہ شیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علی کا حق، فلاں بھی علی کا حق نہیں دے رہا، فلاں بھی علی. آخر لوگوں کو علی سے دشمنی کیوں؟ آئیے ہم بتاتے ہیں دشمنی علی کی وجہ کیا ہے. رسالت امام نے مکہ میں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. 40 سال نبی چپ رہے. مکے والوں کو عبداللہ کے بیٹے سے دشمنی نہیں تھی، اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے غوری بھائی میرے نبی کا کہ یہ امانتے بھی نبی کے بیٹے. عرب میں کسی کا اتنا احترام نہیں تھا جتنا میرے نبی کا. رسالت امام کا کردار ایسا تھا، یہ امانتے نبی کے گھر رکھواتے تھے. سلیبس کی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے کہا کہ اے مکہ والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو دیکھنے جاؤ گے؟ اور کہا کیوں دیکھیں؟ کہہ جو دور آئے. یہ کوئی تمام مصر کتاب نہیں میں پڑھ رہا، یہ دین یاد اسلامیات میں بچوں کو پڑھایا ہے. رسول نے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے دیکھنے جاؤ گے؟ میں کیوں دیکھنے جائیں؟ کہہ دور آئے مان جائیں گے. یہ نبی کی صداقت نہیں تھی. ایسے تو اور بھی کئی لوگ ہوں گے جن کی لوگ بات مان لیتے ہیں. نبی نے اگلی اپنی بات ان سے منوائی کہ میں نے کتنا ان کو منوا لیا. رسول نے کہا اچھا یہ تو مان جاؤ گے اگر تم جاؤ اور لشکر نہ ہو. دیکھیں صادق اور ہوتا ہے، صدیق اور ہوتا ہے. جو صرف سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو
بولے وہ سچ ہو جائے. اس کے صادق ہے. میرا نبی صرف صدیق نہیں صادق ہے. سر اٹھاؤ تھوڑا بولو. میرا امام جعفر صرف صدیق نہیں. مثال کے معاملے کا اگر تم جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہو تو پھر واپس آ کے کیا مجھے صادق کہو گے؟ کلمہ نہیں پڑھ رہے نبی کا. اور ساتھ میں آپ کو جواب کیا دیتے؟ کہنے کہ عبداللہ کا بیٹا تم نے ہمارے درمیان زندگی گزاری. اگر ہم دیکھیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہم اندھے ہو گئے, تو سچا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو سچا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اتنا نبی کو سچا مان رہے تھے, وہ کہتے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب نبی نے یہی جملہ کیوں کہا کہ لشکر لشکر دیکھو اور نظر نہ آئے؟ تو پھر نبی نے ان کا لیول چیک کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی ایسی چیز کہوں جو نظر نہ آئے, میں موضوع کا اگلا موڑ لے رہا ہوں. اگر آپ نے بے رخی کی تو موضوع تبدیل کر لیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, خطیب اور سامنے کا رشتہ ہوتا ہے توجہ کا. بولنا داد یہ خود بخود نکلتی ہے. اگر آپ کی توجہ کا رشتہ رہا تو موضوع بہت بہتر طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ اگر دیکھو اور لشکر نہ ہو؟ نبی نے دیکھ لیا کہ ان کے ذہن کہاں تک پہنچے. انہوں نے کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. رسول نے کہا اچھا اگر میں کچھ کہوں تو تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا ہمیں کیوں دیکھنے کی ضرورت؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ ہے تو پھر ہے. رسول نے کہا بڑا آسان ہو گیا. باقی نبیوں کی امتوں نے تو انہیں بڑا تنگ کیا تھا, تو جہاں مجھے بھیجا ہے میں نے تو ان کو بڑا اچھے طریقے سے 40 سال میں ان کے ذہن منوا لیے ہیں, تو یہ تو بڑی جلدی اللہ مان لیں گے. رسول نے کہا بڑا آسان ہے, لمحے میں مکے نے کلمہ پڑھ لینا, لمحہ دیر نہیں ہونی, سب نے مسلمان ہو جانا. رسول نے کہا اچھا میرے مالک کا پہنچا دوں, ان کے ذہن بن گئے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ نظر آئے تو ہم مان لیں گے. رسول نے کہا اللہ نے کہا کیا منوانے لگے؟ تجھے منواؤں. کیسے منوائے گا؟ کہوں گا کہ میرے اللہ کو مانے. نہیں ایسے نہیں منوانا, صرف یہ نہیں کہنا میرے اللہ کو مانو, انہیں وہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو بعد میں ماننا, پہلے یہ مانو اس کے سوا کوئی اللہ نہیں. رسول کا بات تو بڑی آسان ہے, مکہ پورا میرا گرویدہ ہو چکا ہے, جو میں کہتا ہوں وہ کر لیتے ہیں, امانتیں میرے گھر رکھتے ہیں میری زبان پہ. رسول نے اکٹھے کیے. اب رسول نے اکٹھے کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان زندگی گزاری. یہ پہلا خطبہ ہے قریش سے, میں علی کی دشمنی کی وجہ پہ جانے لگا. میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے, تم نے کبھی مجھے کوئی غلطی کرتے دیکھا؟ کبھی نہیں. کبھی کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ ان کا ہم تو تیرے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں. ہم تو پوری دنیا میں جا کے کہتے ہیں ہمارے مکہ میں عبداللہ کا ایک ایسا بیٹا ہے اس کا کردار اتنا پاک ہے. رسول اللہ پھر آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں جو تمہارے درمیان ہوں نا, میں صرف عبداللہ کا بیٹا ہی نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. ان کے لیے کوئی انہونی نہیں تھی اس دور میں. نبی, نبوت, رسول, رسالت یہ سلسلے چلتے رہتے. میں اللہ کا رسول ہوں. وہ خاموش ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دشمنی تو تجھ سے ہو نہیں سکتی, چاہتا کیا ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا کلمہ پڑھو. پڑھ لیں گے. ان کا اتنا عقیدہ پکا نہیں تھا کہ بڑے اپنے بتوں کے سگے تھے. جاہلیت دیکھیں, جاہلیت کا دور ہے. وہ اتنے اپنے عقیدے میں نہیں تھے کہ وہ کہے نہیں جی نہیں. انہوں نے کہا تو ہم پڑھ لیں گے. ایک ایک قبیلے کے کئی کئی بت تھے. ایک بت کی پورا عرب پوجا نہیں کرتا تھا, ہر قبیلہ اپنا بت بنا کے بیٹھا. کسی کا لمبا, کسی کا چھوٹا, کسی کا سونے کا, کسی کا چاندی کا, امیروں کے امیر بت. انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے. جو
ٹھیک ہے ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے, ہمیں کیا جہاں ہم اتنے خدا مان رہے ہیں, ایک اور صحیح بھئی یہ خدا کا اضافہ ہی ہونا ہے نا, تو تیرے خدا کو ماننے کی موج یہ ہے کہ اس کا بت بھی نہیں بنانا پڑے گا بھائی, خرچہ ہی کوئی نہیں, اللہ کہنا ہی ہے نا کہ ہے تو ہے, تو بس ٹھیک ہے ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے. رسول کا کام اگلا مشکل ہے, جب ہم نے کہہ دیا مان لیں گے تو اب اس میں مشکل کون سی بات ہے, مان تو گئے. رسول کا نہیں, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہیں چھوڑنا پڑے گا. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے دینا, اتنا ماحول بن جائے کہ بعد میں جو لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے نہ پڑھ کے بھی کچھ پڑھنا پڑ جائے, میں کچھ نہ سمجھا کے بھی آپ کو سمجھا سکتا. رسول نے کہا کہ انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہیں چھوڑ دو گے, کہیں گے دیکھ یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے باپ دادا انہیں مان رہے ہیں. اچھا شروع سے عادت ہے کہ بندے کئی جھوٹوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ پیو دادا انہیں مان رہے ہیں. کوئی اپنے مذہب پہ پکے نہیں ہے, صرف ایک جھٹکا نظم یہی ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے کل کو بندے کہیں گے تیرا باپ غلط تھا, تیرا دادا غلط تھا. اسی ایک خطرے کی وجہ سے بندے حق نہیں سمجھ رہے. اگر ہم مان جائیں گے تو بندے کل کو کہیں گے لو جی باپ دادا جو, اچھا تم اتنے اچھے ہو گئے, وہ جو ہمارے پچھلے تھے وہ سارے ہی غلط تھے. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا, لے پچھلوں میں جا کے نا اگلی بھی خراب کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ دور تحقیق کا دور نہ ہو, اس دور میں کچھ ایسا نہ ہو, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, تو اگر آپ کو کوئی چیز تحقیق میں مل رہی ہے تو اسے قبول کرو. مکہ والے کا انہوں نے کہا نہیں, انہیں نہیں چھوڑیں گے. مکہ والے یہ اپنے قبیلوں کے لوگ ہوتے تھے, یہ باپ دادا کی رسمیں پوری کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اسے پوچھتے ہیں. رسول نے کہا پھر نہیں, میرے مذہب کا قانون ہے, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا تو کیا کروانے لگا ہے؟ فرمایا تمہارے بتوں کی مخالفت کروں گا, جہاں تک ہو سکا گلیوں میں جا جا کے بتاؤں گا کہ جھوٹے ہیں. پتہ نہیں بندے کو سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہا. رسول نے کہا میں نے صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا, میں گلیوں میں جاؤں گا. یاد رکھو ابھی بھی چھوڑ دو ورنہ میں بازاروں میں آ جاؤں گا. رسول نے سیرت دے دی ہے کہ پہلے گھر بلا کے منواؤ, نہ مانے تو پھر ان کے گھروں کے آگے سے جلوس لے کے مانو ورنہ میں بازاروں میں آؤں گا. انہوں نے کہا دیکھ عبداللہ کا بیٹا مخالفت کریں گے تیری, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. شروع سے یہی عادت ہے, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. یہ قرآنی دیگ ہے, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. لندن والوں مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے, یہ پورے زمانے کی دشمنی جو میں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں وہ میرے باپ دادے کی لڑائی تو کسی سے تھی نہیں ہے. آل محمد کی دشمنی ہے جو اپنے نوکر نے اپنے گلے لی ہوئی ہے. میں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے لیکن حالات اپنے مشکل کر دیے ہیں, لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں کیا. وہی عقیدہ آج تمہارے سامنے پھر پڑھنے لگا ہوں. اگر اس دور میں بھی کوئی اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا تو نبی کو مشورہ دے دیتا, یا رسول اللہ مکے کا امن خراب ہو جائے گا, کمیونٹی آپس میں اچھے ماحول میں رہ رہی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا چاہیے, آپ ایسی بات نہ کریں. رسول کا میرے مذہب کا قانون ہے, جھوٹوں پہ لعنت پہلے کرو, سچے کو بعد. بھئی تم رسول سے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار ہو.
اگر بیٹھنا چاہے تو جگہ موجود ہے. رسول سے زیادہ تمہیں اسلام کا پتہ ہے. نوجوان بیٹھو یار, جوان تو میرے ساتھ. رسول سے زیادہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول نہیں جانتے. رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے مکے کا ماحول, میرا بھی باپ دادا یہاں پہ رہتا تھا, تمہارے بھی باپ دادا اچھے ماحول میں رہتے ہیں, تم اپنوں کو بھی مانی جاؤ. میرے خدا کو مانا, نہ انہیں چھوڑو. سچا جب ماننا پڑتا تو صرف سچا ہی نہیں ماننا, اس کے مقابلے میں جو بھی ہو. اچھا ویسے بت بنانے ہیں تو ایسے ڈیکوریشن پیس رکھو. رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں گھر میں کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہونی چاہیے, ویسے رکھنی ہے, سجاوٹ کے لیے رکھو. یعنی اللہ نہ کہنا. جھگڑا ان پتھر کے بتوں کا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہائے 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 بات آنے لگے. جھگڑا یہ ہے تم انہیں وہ کہہ رہے ہو جو یہ ہے نہیں. لیکن تو جو تم انہیں کہہ رہے ہو نا یہ وہ ہے. بڑا سیاح ہو گیا ہوں میں. پنجابی میں ایک مثال دیتے تھے, اس کو کہتے ہیں انہیں ہیری ہے. اب اس سے آگے کیا ہے, انہیں تم وہ کہہ رہے ہو جو یہ ہے نہیں. ویسے ماننا مانو, وہ نہ کہو. ان کو وہ کہہ رہے ہو, وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں صحیح. دھوپ میں رکھ دو تو دھوپ میں, اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دو تو چھاؤں میں, بارش آئے تو بھیگ جاتے. وہ جب یہ اپنا ہی کچھ نہیں کر سکتے تمہیں کیسے دوں؟ اچھا بڑے یہ تمہارے خدا ہیں, مشکل میں بلاؤ آتے تو ہے نہیں. یار جو نبی کے بلانے پہ نہیں آتے, نبی بھی بلائے نہیں آ رہے. جب یہ تمہاری مدد کرتے ہی نہیں, انہیں مانتے کیوں؟ انہیں چھوڑو. جھگڑا پہلے دن کفر اور اسلام کا ماننے کی وجہ سے نہیں, چھوڑنے کی وجہ سے. نبی کی لڑائی اللہ منوانے سے شروع نہیں ہوئی, جھوٹوں کو چھڑوانے سے. اور زیادہ آسان کروں, اب اس سے آگے نا مجھے لے کے جانا. نبی کی لڑائی تولا سے نہیں ہوئی, تبرہ سے. اب علی کی دشمنی پہ آ رہا, رسول نے کہا کہ میرے اللہ کو مانو, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں. فرمایا پھر میرے اللہ کو مانو نہ مانو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہا نہیں یہ ہمارے خود کچھ بھی نہیں کرتے, تیرا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کہ تجھے بلا. فرمایا میں آیا نہیں.
چاہتے ہو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا پتھر بلوا. تو کہتا نا تمہارے بت بولتے نہیں, تو بت پتھر کے ہیں نا, تو پتھر بلوائے گا. فرمایا لاؤ رکھو ہاتھوں پہ. پتھر بول پڑے. اچھا یہ چاند 2 ٹکڑے کا. انگلی کا اشارہ کیا. یہ ایسے معجزے نہیں تھے جو عرب میں روزانہ ہو رہے تھے, یہ عقل کو ہلا دینے والے معجزے تھے, عقل حیران کر دینے والے معجزے تھے کہ ایک انسان زمین پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرے اور دور چمکتا ہوا چاند یوں 2 ٹکڑے ہو. پتھر بول رہے تھے, درخت چل رہے تھے, پہاڑ ہل رہے تھے. نبی اتنے معجزے دکھا رہے تھے, اتنے معجزے دکھا رہے تھے. وہ اختیارات دیکھ کے بھی نبی کو نہیں مان رہے. اور یہ نبی جو اختیار دکھا رہا تھا یہ اللہ کے ولی کا اختیار. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کے پاس اختیار ہے, نبی کے پاس اختیار ہے. نبی نے اتنے اختیار دکھائے. انہوں نے نہیں کلمہ پڑھنا تھا, نہیں پڑھا. 40 سال نبی مکہ میں رہے, ہجرت کر کے مدینہ آئے, 23 سال مدینہ کے. 63 سال نبی معجزوں اور اختیارات سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منواتا رہا. نہیں ماننا تھا انہوں نے, نہیں ماننا. سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا, سارا مکہ معجزے دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. سامنے معجزے ہو رہے آنکھوں کے سامنے, نہیں ماننا تھا. نبی معجزے دکھاتے رہے, نہیں مانا. جملہ اتنا بڑا آنے لگا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. نبی معجزے دکھاتا رہا, نہیں ماننا تھا, نہیں مانا, نہیں ماننا تھا, نہیں مانا. 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا اعلان کیا. 28 صفر کو ظاہری طور پہ نبی دنیا سے چلے گئے. یہ دن بنتے 2 مہینے 10 دن. اب یہ بدے ہاتھ ہیں, بڑے دھیمے لہجے سے بڑا اونچا جملہ سن لینا. جن لوگوں نے 63 سال میں نبی کے اختیارات دیکھ کے لا الہ نہیں پڑھا, 2 مہینے 10 دن میں علی ولی اللہ کیسے پڑھ لیا؟ نہیں پڑھنا تو انہوں نے نہیں پڑھا. فرمایا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھا. رسول نے کہا ٹھیک ہے. رسالت میں آپ کو اللہ نے حکم دیا, مکہ تیرا دشمن ہو گیا ہے, حالات بدل گئے, رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ. کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ تیرے محبت میں تیرے پیچھے آتے ہیں اور اصل میں یہ مخبر ہے. لیکن وہ بات پڑھ رہا ہوں جو ہر جگہ سے ثابت ہو. تو میرا رسول خطرہ ہے مکہ سے. یہ اس پروردگار کا کرم ہے, وہ جب کسی کو حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رکھتا ہے نا, تو جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس سے وطن چھڑوا دیتا ہے. مکہ چھوڑ, مدینہ انتظار کر رہا ہے. رسالت امام مکہ چھوڑا. کل میں نے ایک چھوٹا سا ٹچ پڑھا تھا, مدینہ پہنچ گئے. رسالت امام مدینہ آئے. مدینہ کے لوگوں نے بڑا خیر مقدم کیا, رسول کا استقبال کیا. مدینہ لوگوں نے رسول کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب مزاج پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ کے. مکہ والے خاموش بیٹھے رہے. 10 سال مسلسل گزر گئے. رسول مکہ چھوڑ کے گئے, وہ مدینہ ہی ہے. جو بندہ وہاں سے مسلمان ہوتا ہے اسے یہاں نہیں آنے دیتے, جو یہاں سے وہاں جاتا ہے اسے واپس بلوا لیتے. 10 سال کے بعد رسول نے کہا کہ اب مکہ فتح کرنا چاہیے. رسالت مآب نے 10,000 کا لشکر لیا. رمضان المبارک کی کوئی تاریخ تھی, 7 یا 8 رمضان. رسالت مآب ایک پورا لشکر لے کے مکہ کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. اس دور میں مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان, اس نے مکہ کے باہر یوں رات کی تاریکی میں, کیونکہ مکہ پہاڑیوں کا شہر تھا, پہاڑیوں پہ ایسے لگے جیسے تارے جو ہے نا ستارے, یہ پہاڑیوں پہ آ گئے. اس نے فوراً اپنے ایک دوست حکیم بن جراحم کو ساتھ لیا, زید بن نوفل کو ساتھ لیا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہے, یہ مکہ کی پہاڑیوں پہ یہ روشنیاں کیوں ہیں, یہ ستارے اترے ہیں مکہ کی پہاڑیوں پہ. یہ اونچائی پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. وہ لشکر ہے جو مکہ کی طرف آ رہا ہے, کون ہو سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا, انہیں خبر ہی نہیں تھی.
یہ سمجھتے تھے کہ نبی لڑتا ہی نہیں ہے. خبر تھی رسول نے لڑنا. کیا کہنے یہ پوری رات, کیونکہ رات اندھیری تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, صرف وہ مشعلیں جو روشن کی ہوئی تھی, جو لشکر آ رہا تھا اس کی روشنی آ رہی تھی. یہ مکہ کی ایک چوٹی پہ کھڑے ساری رات دیکھتے ہیں. صبح کا پہلی کرن جب آئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہاتھوں میں پرچم ہے, یہ تو گھوڑے اونٹ ہیں. کون ہے یہ؟ محمد ابن عبداللہ. محمد آ رہا ہے. ابو سفیان وہیں سے پہاڑی سے یوں نیچے اترا, اپنے نوکر سے کہا جلدی کر عباس ابن عبد المطلب کو لا. یہ عباس ابن عبد المطلب کو رسول اور مولا علی کے چچا, یہ مکہ میں تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو فوراً بلوا کر کہ عباس, میں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ وہ مدینہ میں رہے, یہ مکہ پہ حملہ کرنے آ رہا ہے, یہ دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے. یوں حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے. کسی کتاب میں چاہو گے ہر سیرت نگار کی, ابن خلدون سے شبلی نعمانی, شبلی نعمانی سے طاہر القادری, طاہر القادری سے سلیمان ندوی, سلیمان ندوی سے لے کے مفتی مریم تک, ہر سیرت نگار نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یوں دیکھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب مسکرائے. دو مزاج پڑھنے لگا ہوں, یہی سے بات کھل جائے گی, موضوع بڑا بہتر کھل جائے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی لشکر کو دیکھ رہے ہیں, ابو سفیان بھی لشکر کو دیکھ رہا ہے. یہ دو فرد نہیں کھڑے, دو نظریات کھڑے, دو علیحدہ علیحدہ فکریں کھڑی. اب میں دیکھوں گا کتنا بندہ خطابت کو سمجھتا ہے کہ وہ دو جملوں میں موضوع کیسے سمجھے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تو مسکرائے. مسکرا کہتے ہاں یہ تو ہمارا بھتیجا محمد ہی آ رہا ہے, لشکر لے کے آ رہا ہے. ابو سفیان نے کتاب کہتی کوہنی مار کے کہا عباس تیری بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے پھینکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا, شرم کر, حکومت نہیں رسالت ہے. حکومت نہیں رسالت. میں نے اس سے پہلے جملہ کہا تھا تو دو نظریات ہیں, دو فکریں. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اس میں نظریہ کیا ہے. اب میں بتا, ایک وہ تھے جو رسالت کو حکومت سمجھ رہے تھے, یہ کون کہہ رہا ہے جس نے موجے دیکھے تھے, چاند اور ٹکڑے ہوتا دیکھا, پتھر بولتے دیکھے تھے, درخت چلتے دیکھے تھے, پہاڑ ہلتے دیکھے تھے, موجے دیکھے کلمہ نہیں پڑھا. جب لشکر دیکھا, تلواریں دیکھی, فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب یہ جو کلمہ پڑھا, کیونکہ صبح یہی بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ تو رسالت نہیں حکومت ہے, صبح اسی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے. جب اس نے کلمہ پڑھ لینا, اس نے آ جانا ہے اسلام کی طرف. اب یہ بندہ نہیں آیا, ایک نظریہ اور آ گیا ہے, ایک مزاج اسلام میں اضافہ کر چکا ہے, جو رسالت کو حکومت سمجھ رہے ہیں, جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ نبی نہیں حاکم ہے, اس کی تو حکومت بن گئی. اب جو حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھے, انہوں نے حکومت ہی کا تو لالچ کرنا ہے. دشمنی پڑھے لگا ہوں علی کی, مکہ میں لا الہ کے دشمن, محمد رسول اللہ کے دشمن. صبح مکہ فتح, کیا کہا تھا پہلی دعوت میں؟ دیکھو میں نے تاریخ کا سالوں کا سفر تمہیں لمحوں میں کروایا. ماشاءاللہ. پہلی دعوت میں رسول نے کہا تھا چھوڑو بتوں کو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں چھوڑو. موجے دیکھے نہیں چھوڑو, نہیں اپنے بتوں کو چھوڑیں گے, یہ اپنے بتوں پہ پکے رہے. اب رسول واپس مکہ پہنچے. اب وہی بندے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے, دل دہل گئے. اب لشکر سے ڈرے ہوئے, اب سہمے ہوئے کھڑے ہیں. یہ لشکر آ گیا ہے, قتل و غارت ہو جائے گی, مکہ لہو سے بہہ جائے گا. کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے, آج سے چند سال پہلے یہی بڑی محبت سے کہہ رہا تھا, آپ نے نہیں چھوڑا, اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. رسول آئے, خانہ کعبہ کے قریب, خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا, دیواروں کے باہر وہی بت جو کہا تھا چھوڑ دو, وہ لٹکے ہوئے تھے. رسالت مآب آئے, حکم پروردگار کے تحت جھکے, کاندھوں پہ کھڑا کیا علی کو.
کس نے توڑے تھے؟ کوئی جھگڑا تو نہیں اس پہ، کسی سنی بھائی کو، کسی اہل حدیث کو، کسی کو اختلاف تو نہیں، سب نے کہا بت رسول نے نہیں، بت علی نے توڑے۔ علی کاندھوں پہ کھڑے ہوئے جن کو یہ چھوڑ نہیں رہے تھے، جنہیں یہ چھوڑ نہیں رہے تھے علی انہیں توڑ رہے تھے۔ اب یہ ضربیں جو ہیں یہ بتوں پہ نہیں لگ رہی تھی، کہتا تھا میرے باپ کا بت، میرے دادے کا بت، میرے پردادے کا بت، کھڑا کون توڑ رہا ہے؟ علی نے توڑے ہیں، علی نے توڑے ہیں، علی نے توڑے ہیں۔ میرا مولا میں طریقہ یوں جگر نکال کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اب انہوں نے مجبور ہو کے ڈر سے، خوف سے، سہم کے کلمہ تو پڑھ لیا کلمہ، لیکن نظروں میں آگے علی آتا تھا۔ اس نے بتوں کو توڑا، اس نے بتوں کو توڑا۔ بدر میں کوئی کہتا تھا میرا بھائی مارا تھا، کوئی کہتا تھا میرا باپ مارا، کوئی کہتا میرا چچا علی نے مارا، کوئی کہتا میرا دادا علی نے مارا، کیونکہ اللہ آتا نہیں تھا، رسول لڑتا نہیں تھا۔ اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا، اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا، وہ دونوں بھی علی توڑ رہا تھا، بدر میں بھی علی لڑ رہا تھا، خود بھی علی توڑ رہا تھا، عمر بھی علی لڑ رہا تھا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ گئے، علی ولی اللہ ان کی حالت میں رک گیا۔ آج بھی جو علی ولی اللہ نہ پڑھے سمجھ لینا یا تو علی نے اس کا باپ مارا۔ رسول کے دشمن بدر میں کافر تھے، علی نے مارے، احد میں علی نے مارے۔ کلمہ نبی کا پھیلتا گیا، دشمنی علی کی بڑھ گئی۔ لوگ خوش ہوتے رہے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ دلوں میں علی کا زہر پھیلتا، دشمنی علی، عداوت علی، بغض علی سینوں میں پلتی گئی۔ کتنا مشکل تھا امت کے لیے علی مانگنا، نقصان علی نے کیا تھا۔ ہم کبھی بھی لوگوں کو کوئی منت نہ کرتے، ٹھیک ہے تم نے نہیں علی کو ماننا، علی کوئی وہ پیر ہے ہی نہیں کہ بندہ منت سے منوائے، نہ مانو علی کو۔ لیکن یہ جو قوم ہے نا جس کو تم ہنس کے کہتے ہو، پتہ نہیں کیوں، دیکھے جی اتنا لوگوں کو خوف تھا بیماری کا، یہ پھر بھی بچے بہنیں بیٹیاں لے کے رش میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم سے بچہ پوچھو، ہم یہ کالے کپڑے پہن کے یہ دور دراز سے آئے ہیں، یہ بہنیں بیٹیاں لائیں، یہ بچے لائیں، یہ کتنے کتنا پیدل چل کے آتے ہیں، کہاں کہاں سے 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں۔ اب ہم سے بچہ پوچھو یہ کیوں آئے ہیں؟ دکھ ہمیں یہ مار گیا ہے اندر سے، ہم اندر سے ختم ہو گئے کہ علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے۔ کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو میں نبی کی عزت کی قسم گھر میں جا کے سوچ، مردوں کے بدلے مردوں سے لیے جاؤ۔ تمہیں دشمنی تھی علی سے، حسن سے لڑ لیتے، حسین سے لڑ لیتے، غازی سے لڑ لیتے، بدلے علی کے علی کی بیٹی جن کے باپ دادا علی نے بدر احد میں مارے تھے،
ان کی اولادیں جھولیاں پتھروں کی بھر کے زینب کا استقبال. بس فضائل زیادہ پڑ گیا. کوشش کروں گا تمہاری ہر آنکھ میری ہر آنکھ پہ نظر ہوتی ہے. میں اس کوشش اور کاوش میں کھڑا ہوتا ہوں کہ کوئی آنکھ جب تک مجھے خوش نظر آئے میں مصیبت پڑتا رہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں ابھی اس تک پہنچا ہوں. تمہاری آنکھ میں ہلکا سا بھی پانی مجھے نظر آ جائے, تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں, تمہارے آنے کا مقصد پورا ہو, میرا بلانے کا مقصد پورا ہو. ہمارا مقصد دارے لگانا نہیں, داد دینا نہیں, مقصد رونا ہے. کیونکہ وہ جو بقیہ سے آتی ہے نا وہ دارے سننے کے لیے نہیں ہوتا. اگر میں کہوں کہ وہ بی بی مجھ حقیر سے فضائل سنتے ہیں, نہیں, وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے. تم دیر سے آئے ہو, وہ شام سے بیٹھی ہے, کوئی میرے حسین کو روئے. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے مادریوں, آج یہ شب ہے 4 کی, دن 3 کا گزر گیا. جملہ ذہن میں رکھنا, اس کی نظریں ہوتی ہیں تمہاری آنکھوں پہ. جب کوئی خشک آنکھ لے کے اٹھتا ہے زہرا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. زہرا رو کے کہتی اتنی دور سے چل کے آیا تھا, میرے حسین کو رویا ہی نہیں. بس کوشش کیا کرو ایک ایک آنسو آ جائے. نہ آنسو آ سکے کیونکہ رونا انسان کے بس میں نہیں ہے, گردن جھکا دیا, تکلیف محسوس کیا کرو. اتر گئی جنگل میں محمد کی بیٹی. آباد گھروں میں رہتے ہو, آباد گھروں سے آتے ہو, آباد گھروں میں واپس چلے جاتے ہو. خرچہ دیکھ دین پہ نبی کی اولاد کا, جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیٹیاں آج کی رات جنگلوں میں بیٹھی ہیں. بھائی اللہ بیٹوں کی زندگی کرے. آج کی رات زینب بار بار پوچھ رہی ہے, عباس مجھے حسین سے پوچھ کے بتا آج محرم کی کیا تاریخ ہو رہی ہے. بادشاہ حسین عزت دے. ابراہیم بھائی مولا زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میں مصائب میں ہر بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں, میرا مالک تمام کی تکلیفیں ختم کرے. حسین کربلا میں پہنچے. کروانگی کا مضمون تھا رب ٹوٹ جاتا اگر میں کل کربلا کا برود پڑھتا. حسین کربلا میں پہنچے. کربلا کے ٹیلوں پہ حسین کی نظر پڑی. حسین نے کہا عباس, جی بادشاہ. عباس ان ٹیلوں کے آس پاس جا, کوئی آبادی ہے تو ان سے جا کے پوچھ کہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے. عباس نے گھوڑا دوڑایا, تھوڑا فاصلے پہ قبیلہ مل گیا, بنی اسد کے لوگ تھے. عباس اس قبیلے میں گئے. عباس کا قبیلے میں آنا تھا. جو بچے بازار میں کھیل رہے تھے وہ گھروں میں جا کے کہتے بابا باہر کوئی پیغمبر آیا ہے. تم جب ہمیں نبیوں کی باتیں سناتے ہو نا, جو تم ہمیں نبیوں کے چہرے کے بارے میں بتاتے ہو, وہاں اتنے خوبصورت چہرے والا کوئی جوان ہے جو گلیوں میں ہے. بابا ہم نے کبھی اپنے قبیلے میں اس جوان کو نہیں دیکھا. قبیلہ بنی اسد کے جوان بازار میں آ گئے, عورتیں چھتوں پہ آ گئی. وادی بنی اسد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. بنی اسد کے لوگوں نے عباس کا رستہ روکا. کون؟ فرمایا مسافر, کس سے ملنا ہے؟ بنی اسد کے سردار سے. ایک بوڑھے سردار کو گھر سے باہر لایا گیا, ابروؤں کو ہاتھوں سے اٹھایا. اس نے عباس کا چہرہ دیکھا, کہا جی سردار. جب کہا جی سردار, اگلا جملہ جو بندہ مصعب سن رہا ہے اس کا چہرہ بتا دے گا. جب کہا جی سردار, جب اس نے عباس کو سردار کہا, عباس کہتے میرا مولا تم سے ملنا چاہتا ہے. جب عباس نے کہا میرا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے, بنی اسد کا بوڑھا دیکھنا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تو اتنا حسین ہے, تیرا سردار کون ہوگا؟ مولا عباس کے بعد میرا آقا ملنا چاہتا ہے. کیا لگا کہاں ہے؟ فرمائیں کہ میں چلوں. فرمائیں حسین خود آنا چاہتا ہے, میرا سردار خود آئے گا. گئے, مولا حسین کو لے گئے. قبیلہ بنی اسد کے بڑھے نے کرسیاں لگوائیں, بیٹھنے کی جگہ بنائی. مولا حسین آئے, کرسی دی. کرسی پہ حسین, دائیں عباس کھڑے ہو گئے, بائیں اکبر کھڑے ہو گئے. قبیلہ
بنی اسد کے نوجوان زمین پہ بیٹھ گئے، یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی چودھری کے چاند کو۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا مولا حسین کے سامنے آیا۔ حسین نے کہتے آپ سردار ہیں؟ جی میں سردار ہوں۔ مولا کہتے ہم تمہارے علاقے میں مہمان ہیں۔ کہتے قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھے کہتا کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ حسین دیکھ کر نکلا سفر کی غرض سے تھا، رکنا یہاں پر گیا ہے، میں یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ جگہ خریدنے کا نام آنا تھا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہنے گا کون سی؟ فرمایا جو ٹیلے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ کہتا قدیم زبان پہ غازریہ کہتے تھے، پھر نینوا کہتے تھے، پھر دشت بلا کہتے تھے، اب کچھ عرصے سے کرب و بلا کہتے ہیں۔ حسین دیکھ کے کہنے لگے یہ تمہاری ملکیت ہے؟ کہتے نسل در نسل ہمارے پاس سے۔ کیا کرتے ہو؟ کہنے گے کیا کریں گے؟ نہ یہاں پہ کھیتی ہوتی نہ کچھ سبزہ ہوتا ہے، ویران پڑی ہے، فرات تک جانے کے لیے اسے بطور رستہ استعمال کرتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا مجھے فرات کا مکمل رستہ بند نہیں کرنا، تو میرے پانی کی ضرورت ہوگی، 12 مربع میل فرات کا کنارہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے کہ خریدنا کیوں ہے؟ اگلی سطر پڑھو، خریدنا کیوں ہے؟ زیادہ دیر رکنا ہے؟ حسین رو کے کہتے رکنا نہیں، یہاں اب رہنا۔ اب ہم نے رکنا نہیں، اب ہم نے یہاں رہنا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھے گا دیکھ مجھے نہیں پتا سفر کا مقصد تیرا کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، منت کر کے کہوں گا دیکھ مجھے پیسے کا لالچ ہو میں تم سے پیسے لوں، میں تمہیں کہہ دوں کہ مجھے اتنے دینار میں بیچنی ہے، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ تو رہا تو خاندانوں کے ساتھ جاتا ہے، تو اکیلا جنگل میں کیسے گزارا کرے گا؟ حسین وہ کہتا تجھے کس نے کہا ہے کہ میں اکیلا آیا؟ کہنے گا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ حسین کہتے ہاں میرا خاندان ہے۔ میرا خاندان سے مراد کون؟ حسین کہتے میری بہنیں، میری بیٹیاں، بندہ جانے کون بندہ ہے جو محرم کے اجرات میں رو نہ سکے۔ بہنوں کا نام آنا تھا بنی اسد کا بڑھا ہتھیلیوں پہ گھٹ کے کھڑا ہوا، لیکن میں منت کر کے کہتا ہوں بہنیں لے کے یہاں سے چلا جا، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ صحرا چھوڑ دے۔ حسین رو کے کہتے کیوں چھوڑو؟ کہنے لگا یہ بیٹیاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بہنیں بٹھانے کی جگہ نہیں ہے۔ حسین کہتے مجھے بتا تو صحیح ہے کیا؟ وہ کہتا ہم نے کبھی اپنی بیٹیاں وہاں نہیں جانے دی۔ حسین کہتے کیوں نہیں جانے دیتا؟ وہ کہتا آدھی آدھی رات کو کسی بی بی کے ہماری عورتیں بتاتی ہیں کوئی عورت ہے تو ان ٹیلوں پہ توڑ توڑ کے کہتی ہے اور میرا لال تیرا مہمان۔ چاہیے بات یہ تو یا مہمان بننا یا بیٹیاں لے کے آنا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بتاتی ہیں یہاں پر مستور ہوتی ہے۔ حسین کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ مولا حسین کہتے قبیلہ بنی اسد کا حضور کو مجھے پیش، میں اسے اتنا خوبصورت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے اسے جنت مولا نہ بناؤں گا۔ جنت مولا کا نام آنا تھا بنی اسد کے بڑھے نے سر سے امامہ اتارا، قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا تو جو ریگستان کو جنت بنا رہا، تو کوئی محمد کا بیٹا ہے، تو کوئی مدینے والے رسول کا بیٹا ہے۔ حسین کی آواز آئی تو مدینے والے محمد کو جانتا۔ سنا سنا سن کے بڑا کہ رسول سنا، مولا حسین کی آواز آئی تو مدینے والے محمد کو جانتا ہے۔ کیا اگر جوانی تھی میری ایک بار مدینے گیا تھا، لوگوں سے سنا تھا کہ مدینے میں مسلمانوں کا رسول ہے، میں اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، میں ملنے کے لیے گیا تھا،
مولا حسین کو وطن میں جانے والا کوئی ملا. آپ پردیس میں رہتے ہیں نا, وطن تو تمہارا جو بھی ہے پاکستان ہے نا, اپنے وطن کا بندہ میرے بابر بندہ کتنا پیار سے پوچھتا ہے تو کبھی میرے شہر گیا ہے, تو میرے شہر میں کس کو جانتا ہے. حسین کہتے ہیں ساتھ مدینے گیا تھا, کہنے لگا ہاں میں گیا تھا. حسین کہتے تو کس سے ملا تھا, کہنے لگا میں رسول سے مل کے آیا تھا. حسین کہتے جب تو گیا تھا تو رسول کیا کر رہا تھا, کہنے لگا میں سیدھا مسجد میں گیا تھا, میں نبی کے پاس بیٹھ کے آیا تھا, میں نے بڑی دیر نبی کی صحبت میں وقت گزارا تھا. میں جب نبی کے پاس گیا تھا نا, اس وقت مدینے والا محمد ممبر میں بیٹھا تھا, اس کی گود میں کچھ چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا, تو بار بار اس بچے کا منہ چومتا تھا. میں نے اس سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ کون ہے, فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لال ہے, نام اس کا حسین تھا. آواز آئی مجھے پہچان, یہ حسین میں جب کہا میں وہ حسین بنی اسد کا بڑھا ریت پہ گر گیا, رو کے لگا کون سی قیامت آ گئی, محمد کے بیٹے جنگلوں میں آ گئے, رسول کی اولاد جل گئی جنگلوں میں, تمہیں مدینے سے کس نے نکالا. آواز آئی اب ہمیں وہاں کوئی رہنے نہیں. مولا کیوں چھوڑا مدینہ. حسین کی آواز ہے ندیم بھائیو, قبیلہ بنی اسد کا بڑھا, تو نے آباد مدینہ دیکھا تھا, آنے کے بعد ہم غریب ہو گئے, ہمارے گھر کو آگ لگا دی گئی, ہمارے جنازوں پہ تیر مارے گئے, اور مجھے آدھی رات بہنیں بیٹیاں لے کے وطن چھوڑنا پڑا. بنی اسد کا بڑھا کہنے لگا کیسے تھے وہ مسلمان, رسول کے بیٹے کو وطن سے نکالے. مولا موقع ہے, جتنی دیر رہنا ہو ہم مہمان نوازی کریں. یہ پورا قبیلہ بنی اسد کھڑا ہے, تلواریں نکال کے تیرے ساتھ چلے. حسین کی والے میں نہ لشکر چاہیے نہ لوگ چاہیے, زمین خریدنا چاہتا. کہنے لگا اب تو رسول کا بیٹا ہے, اب کون سی قیمت. حسین کی آواز آئی نہیں, میں نے یہاں کرنا ہے سجدہ, تسبیح مصلی پہ نماز نہیں ہوتی. حسین نے کربلا کیوں خریدی تھی, تاکہ مورخ قیامت تک لکھے کہ میں کسی کے گھر لڑنے نہیں گیا تھا. اب اگلا جملہ کون رہا ہے کہہ سکو, حسین نے کربلا خرید کے ہمیں قیامت تک ماتم کرنے دیا, انہوں نے حسین کو گھر آ کے مارا ہے. حسین نے کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا, حسین تو جنگل خرید کے بیٹھ گئے تھے. حسین نے کہا خریدنا چاہتا ہوں, کہنے کا کون سی قیمت. حسین نے کہا قیمت بتا. 60,000 دینار. حسین نے کہا 60,000 دینار دوں گا. کہنے کا مولا حسین آپ کے نام لکھے نہیں. اکبر جھکے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا آپ کے حکم کے بعد کچھ کہا تو نہیں, سجاد کے نام حسین نے کہا اکبر تجھے حکمت کا پتہ ہے, سجاد صرف میرا بیٹا ہے, تو صرف میرا ہی بیٹا نہیں, حسین کا بھی بیٹا, وہ شریکت الحسین ہے. جیسے تو زینب اور میرا مشترکہ بیٹا ہے, کربلا میری اور زینب کی مشترکہ جگیر ہے. اکبر کے نام پہ لکھوں گا ہبہ تمہارے نام کر, بس آخری 1 منٹ, ہبہ تمہارے نام کروں گا. تو نے کہا ہبہ کیوں کرتے ہیں. حسین ابن علی کا 3 شرطوں پہ ہبہ کر دوں گا. خرید میں نے تم سے لی, مالک میں ہو گیا, ہبہ تمہارے نام, 3 شرطیں. قبیلہ بنی اسد نے کہا بسم اللہ مولا, پہلی شرط. فرمایا پہلی شرط ہے آج ہو گئی ہے 2 محرم, اگلے 8 دن تیرے قبیلے کا کوئی مرد ادھر نہیں جائے.
مولا آپ کا حکم ہو گیا سارا. مولا دوسری شرط, مولا فرمایا یہاں 10 محرم کی شام ہو, 10 محرم کی اثر تک تم نے نہیں آنا, 10 محرم کی شام کو وہاں جانا, وہاں کچھ لاشیں بکھرے پڑے, ان کی تدفین کر دینا. یہ میری دوسری شرط ہے. یہاں جب ہماری قبریں بن جائے گی نا, پھر اس کے بعد ہمارے مہمان آیا کریں گے. اے مولا حسین تجھے کتنا پیار تھا اپنے یہاں پھر قیامت تک گئے تو ہائے کہے گا میرا مولا تمہیں اسی سال کروا لیتا ہے, تمہیں مرمائن کربلا میں نصیب ہو. میں پھٹتے ہوئے جگر سے دعا کر رہا ہوں میرا مولا تمہیں چہرہ کربلا میں نصیب کر دے. حسین رو کے کہتے ہیں تمہیں یہاں میرے مہمان آیا کریں گے, 3 دن انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھنا, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا, میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کرے گا 3 شرطیں نہیں 3 حکم میں نے تسلیم کیے. حسین کے بعد قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا امام امت کا باپ ہوتا ہے. اگر تو چاہے اور تو کہے میں تیرے قبیلے کی مستورات سے کوئی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا مولا کنیزیں ہیں تیری, نوکرانی ہیں تیری. اس نے بنی اسد کی مستورات کو کہا مولا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. حسین ابن علی شرافت کے نمبردار نے اپنی اماں اپنے چہرے پر لیکن یہ قبیلہ بنی اسد کی مستورات فاطمہ کا بیٹا حسین تمہیں سلام کہتا ہے, میں تمہارے قبیلے میں مہمان بن کے آیا ہوں, میں نے منت نہیں تمہاری کرنی, تم بات کر سکے نہ کر سکے تمہاری مرضی ہے. میں آگے جھولا پڑھ کے بھی من چھوڑنے لگا ہوں. حسین کا بنی اسد کی اور تو ہو سکتا ہے 10 محرم کے شام تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے نہ آ سکے, تم پانی بھرنے کے بہانے